لاہور ہائی کورٹ بار سے تعلق رکھنے والے وکلا برادری سے تعلق رکھنے والے میرے بہت عزیز دوستوں اور میری بہنوں، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے استقبال کیا ہے، محبت دی ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے، جس کی بنیاد پر آج میں یہاں پر اس تاریخی ہال میں موجود ہوں کہ جو قانون کی بالادستی اور اس کی تحریکوں کے حوالے سے مشہور ہے، اور یہ ہائی کورٹ بار ہے کہ جو طویل عرصے سے جد و جہد کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے اور بڑے بڑے طالع آزماں، بڑے بڑے عامر اور جابر اس بار سے اٹھنے والی تحریکوں کی تاب نہ لا سکے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جو وکلا تحریک 2007 میں چلی تھی، جہاں ہم نے پورے ملک میں اس کے حوالے سے بہت بڑی تحریک دیکھی تھی، لاہور ہائی کورٹ بار اس کا بڑا مرکز تھا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ کراچی بار میں تو یہ ہوا تھا کہ وکلا کے چیمبر میں وکلا کو جلا دیا گیا تھا۔ پورے ملک اور قوم میں یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ قانون کی بالادستی کی یہ تحریک اب آگے بڑھے گی، اور واقعتاً اس تحریک نے ایک جلا بخشی تھی اور پوری قوم کو ایک امید سے ہمکنار کیا تھا، اور اس میں آپ کا ایک بنیادی رول تھا۔ اس میں پولیٹیکل ورکرز نے بھی اپنا کردار ادا کیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہیں ایمرجنسی میں جب ہم تحریک چلا رہے تھے تو جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ہزاروں لوگوں کے ساتھ میں بھی ایک کارکن کی حیثیت سے گرفتار کیا گیا تھا، اور اس لحاظ سے ہمیشہ یہ بار اہمیت کے حامل رہے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہمارے آئین میں ہے، قانون میں ہے، اور ہمارے آئین کی تکمیل نہیں ہوتی اگر جمہوریت موجود نہ ہو، لیکن ڈیموکریسی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں اس طرح سے نظر نہیں آتی، پارٹیوں میں نظر نہیں آتی، رول آف لا نہیں ہوتا، اور جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جاتا۔ ایسے میں یہ جو بارز ہیں یہاں جمہوریت ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے آپ ہائی کورٹ بار کہیں، لاہور ہائی کورٹ بار کہیں اور دیگر بار، ان میں اور جماعت اسلامی میں ایک مماثلت ہے کہ الیکشن یا تو بار میں ہوتے ہیں یا جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں۔ ورنہ تو جو جمہوریت کی دعوے دار بڑی بڑی پارٹیاں ہیں وہ بھی فیملی انٹرپرائزز ہیں، کوئی وراثت پہ چل رہی ہے، کوئی وصیت پہ چل رہی ہے، باتیں بڑی بڑی ہیں، لیکن جمہوریت کو خود اپنی پارٹیوں میں پامال کر کے چند خاندان ان پارٹیوں پر بالادست ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہ لا سکیں وہ ملک میں کیا جمہوریت کو فروغ دیں گے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بار اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کے حامل ہے کہ یہاں وہ وکلا ہیں۔ ظاہر پاکستان کا تخیل، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ خود ظاہر قانون دان تھے، اور اس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے جو وکیل تھے، اور انہوں نے پاکستان بنایا، اور پھر پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط طریقے سے استوار کرنے کی جو جتنی اس مدت میں کوشش ہو سکتی تھی وہ کی۔ جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت کلیئر تھے، انہوں نے بتا دیا کہ اس ملک کا قانون بھی اسلامی ضابطوں کے مطابق ہوگا، یہاں پر جو معیشت ہوگی، اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام یہ انسانیت کو کچھ نہیں دیتا، ہم اسلامی بنیادوں پہ اپنی معیشت کو استوار کریں گے۔ ظاہر ہے کہ سود سے پاک اسلامی معیشت جو زکوٰۃ کے نظام کے اوپر چلتی ہو اور لوگوں کی فلاح پر ہو، چند لوگوں کی جارحداری پر نہ ہو، جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی پر نہ ہو، ایسی معیشت، وہ سیاست کے جو آزاد سیاست ہو، وہ چند لوگوں کے گرد نہ گھومتی ہو، اس کا خواب تھا کہ جو ہماری لیڈرشپ نے دیکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے 77 سال میں یہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائیں، اس تحریک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ پاکستان کی تکمیل کی تحریک ہے، پاکستان کے مقاصد اور نظریے کی تکمیل کی تحریک ہے، جو کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں جانی چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اس میں جو بھی رکاوٹیں ہوں، کوئی اپنی طاقت کے ذریعے،
کوئی اپنی جو ہے وہ اس نظام کے اوپر گرفت حاصل کرنے کے بعد اگر یہ سمجھتا ہو کہ ہم لوگوں کی تمناؤں کو دبا دیں گے، ان کے حقوق کو پامال کر دیں گے اور اپنی مرضی کی حکومتیں بنائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چلنے والی اب چیز نہیں ہے۔ پاکستان اپنی اصل اور حقیقی منزل پر پہنچے گا، عدل اور انصاف کی بالادستی کا نظام انشاءاللہ قائم ہوگا، اور عدل کا نظام صرف اور صرف اسلام ہے، اور ہمیں اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اس نظام میں صرف مسلمانوں کی فلاح نہیں ہے بلکہ اقلیتوں کی بھی فلاح ہے۔ اس میں انسانوں کو ایک سطح پر آ کر دیکھا جاتا ہے اور بنیادی حقوق ان کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی اس بار کے الیکشن اور بار میں جمہوریت میں بات کروں گا کہ یہاں پر آپ کا الیکشن ہو گیا اور بٹ صاحب جیت گئے، لیکن یہاں کوئی فارم 47 بعد میں آ کر کسی اور کو اس نے نہیں جتایا، بلکہ یہ آپ کے ووٹوں سے جیت گئے ہیں۔ ہماری جمہوریت کو اتنی پامال ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں وہ لیجیٹیمیٹ لوگ ہی نہیں ہیں، وہ جیت کر آئے ہی نہیں ہیں، وہ فارم 47 پر مسلط کیے گئے ہیں اور بوٹ پالش کے نتیجے میں مقرر کیے گئے ہیں۔ اس کا جمہوریت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور پاکستان کے آئین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو اگر فروغ دینا ہے تو پھر اسی طرح سے الیکشن کے پروسیس کو یرغمال بننے سے روکنا ہوگا، آئین کی بالادستی قائم کرنی ہوگی، خود الیکشن ریفارمز کرنی ہوں گی، متناسب نمائندگی کا نظام قائم کرنا پڑے گا۔ اس وقت تو جاگیردار اور وڈیرے اور سرمایہ دار اپنے سرمایہ کی طاقت سے یرغمال بنا لیتے ہیں۔ وہ درست ہے کہ 2024 کے انتخاب میں بڑے بڑے الیکٹیبلز اوندے منہ گر گئے ہیں اور بڑے بڑے طاقتور منہ دیکھتے رہ گئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ انہی لوگوں پر مشتمل ہے جو دولت سے اور طاقت سے انسانوں کو یرغمال بناتے ہیں، انہیں حقوق سے جو ہے وہ ان کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں ایسی جمہوریت چاہیے کہ جس کے نتیجے میں لوگ آزاد ہوں، بنیادی انسانی حقوق لوگوں کو ملے، تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک ریفارمز کا پورا ایک جو ایجنڈا ہونا چاہیے اور اس ایجنڈے کے مطابق ہم سوسائٹی کو موبلائز کریں۔ جمہوریت ظاہر ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم عوام کی حکومت عوام کے ذریعے سے عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ایک راستہ ہے جس کے نتیجے میں حالات سدھر سکتے ہیں۔ لیکن اس جمہوریت کے لیے جو بنیادی بات ہے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ہم الیکشن سے پہلے ایک پارٹی کو مارجنلائز کیا گیا، اس کا نشان لے لیا گیا، لیکن کس بنیاد پر؟ کہ پارٹی میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو میں چیف الیکشن کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی بیلوڈ پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس میں کون سا الیکشن ہوتا ہے؟ آپ کی بیلوڈ پارٹی جو زرداری صاحب کی پارٹی پیپلز پارٹی ہے، اس میں کون سا الیکشن ہوتا ہے؟ اور ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیاں تو خیر اس سے دور سے بھی واقف نہیں ہیں کسی جمہوری طرز عمل سے۔ اس لیے اپنی پسندیدہ پارٹیوں کو مسلط کرنے کا کام اگر الیکشن کمیشن ہی کرے گا اور اس کے لیے پورا انتظام کرے گا تو جمہوریت تو نہیں پنپ سکتی ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ پارٹیوں میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 40 وڈیرے، ایک خاندان، پاکستان پیپلز پارٹی، صدر بھی ان کا، آئینی عہدے بھی ان کے، ساز باز کرو، حساب کتاب کرو اور آ کر قوم پر مسلط ہو جاؤ، اس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں، اس کو یہ عوامیت کہتے ہیں، تو یہ تو جمہوریت نہیں ہے۔ پارٹی میں جمہوریت ہونی چاہیے اور پارٹی میں الیکشن ہونا چاہیے۔ 40 سال پارٹی ورکرز کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، زندہ باد مردہ باد کرتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، وقت پڑتا ہے تو کوڑے کھاتے ہیں، لیکن اس پارٹی کے اس ورکر یا اس جو نچلی سطح کا رہنما ہے وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا کبھی وہ صدر بن سکتا ہے، اس لیے کہ فیملی انٹرپرائزز میں کسی پولیٹیکل ورکر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کی حیثیت کمیوں کی ہوتی ہے اور وہ کمی بن کر اپنی پارٹیوں میں وقت گزارتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ یہ اعزاز کو جماعت اسلامی کو حاصل ہے کہ وہ مڈل کلاس ہو، غریب ہو، صاحب ثروت ہو، میرٹ کی بنیاد پر اپنے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک پروسیس کے ذریعے سے انتخابی عمل آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے جمہوریت پارٹیوں میں ہونی چاہیے، جمہوریت لوکل باڈیز کی سطح پر ہونی چاہیے۔ یہ کیسی پارٹیاں ہیں؟ اقتدار میں جب آ جاتی ہیں تو پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اقتدار چند ہاتھوں میں موجود رہے، خود اپنی پارٹی کے ورکر سے، سپورٹر سے اور مقامی رہنماؤں سے خوف کھاتے ہیں، امپاورمنٹ نہیں کرتے،
اختیارات نہیں دیتے، لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرواتے، اور لوکل باڈیز کے الیکشن آمریتوں میں تو ہو جاتے ہیں اور ان نام نہاد جمہوریتوں میں نہیں ہوتے، کورٹ میں جا جا کر الیکشن کروانے پڑتے ہیں، اور اس میں بھی جب وہ الیکشن ہو جائیں تو اس کے بعد وہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں کرتے۔ جب یہ نہیں کریں گے تو جمہوریت کیسے پروان چڑھے گی؟ اسٹوڈنٹ جو کہ قوم کا شعور ہے، طالب علم جو قوم کی پہچان ہے، یوتھ ہے پاکستان میں، ان طالب علموں کا کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی ان کی آواز نہیں ہے۔ 40 سال ہو گئے ہیں طلبہ یونین پر بین لگا ہوا ہے۔ یہ کیسی جمہوری پارٹیاں ہیں کہ جو طلبہ کو اور نوجوانوں کو اور یوتھ کو ان کا جمہوری حق نہیں دیتی ہیں اور الیکشن یہ یونین کے نہیں کرواتے ہیں؟ 40 سال سے اس حق کو پامال کیا ہوا ہے۔ تعلیمی دنیا میں جو کرائسس ہے، جس طرح سے استحصال ہے، جس طرح غریب کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے، مڈل کلاس اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، تعلیم مہنگی سے مہنگی ترین ہوتی چلی گئی ہے، پرائیویٹ سیکٹر جس کی کوئی کنٹریبیوشن یقیناً ہو سکتی ہے لیکن اس کو کھلی چھوٹ دے دی، جتنے چاہو تعلیم کو کموڈیٹی بنا کر اس کو بیچو اور اس کو بیچ کر کاروبار کرو۔ جو 1400 سال کی ہسٹری میں کبھی کاروبار نہیں رہا، وہ اب ہمارے ملک میں تعلیم کاروبار کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں غریب اور مڈل کلاس کو بالکل پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ کیسا ملک ہے؟ 77 سال گزارنے کے بعد 2,62,00,000 بچے جو 5 سال سے 15 سال تک کی عمر کے ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو میٹرک کر پاتے ہیں، انٹر اور ایف ایس سی اور ایف اے کر پاتے ہیں، یا وہ گریجویشن کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی ان کو روزگار نہیں ملتا۔ ڈیٹا سامنے آتا ہے اور آدمی پریشان ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ اس ملک کی اشرافیہ نے اور حکمران طبقے نے کیا سلوک کیا ہے۔ 77 سال میں کس کی حکومت رہی ہے؟ کیا بہت چھوٹے لوگوں کی حکومت رہی ہے؟ کیا جاہلوں کی حکومت رہی ہے؟ کیا غریبوں کی حکومت رہی ہے؟ جن لوگوں نے اس ملک میں حکومت کی، یا تو وہ فوج کے جرنیل، یا بہت بڑی اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے، یا بڑے ٹاپ کے بیوروکریٹ، یا بڑے ٹاپ کے سیاستدان، جن کے بچے یہاں بھی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں اور باہر بھی بہت اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ پورا حکمران طبقہ یہ سب مل کر جب حکومت 77 سال سے کر رہا ہے تو اس نے لوگوں کو جاہل بنایا ہے، صحت کی سہولتوں سے دور کیا ہے۔ اس طبقے کو اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے ہمارے سروں سے ہٹنا پڑے گا، اور اگر یہ خود نہیں ہٹیں گے تو اس طبقے کو ہمیں اپنے سروں سے ہٹانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان حقیقی معنی میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں، یہ کسی ایک ادارے کا معاملہ نہیں، یہ حکمران ٹولہ ہے جو آپ کو ہر ادارے میں نظر آئے گا، اور ایک ایسا سسٹم انہوں نے قائم کیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر یہی آ کر مسلط ہوتے ہیں اور 98-99% لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ تحریک، اس کا ایک ایجنڈا ہے۔ جماعت اسلامی جمہوری رویوں کو پروان چڑھاتی ہے، اس کی پارٹی میں بھی جمہوریت ہے اور جمہوری قدروں کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی اس پوری تحریک کو ہم الحمدللہ آگے لے کر چل رہے ہیں۔ تعلیم ہمارا ایجنڈا ہے، صحت کی سہولتیں ہمارا ایجنڈا ہے۔ کتنے لوگوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ علاج پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ابھی بجٹ آیا ہے، اس بجٹ میں جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی یہ پوری کی کہ جو جان بچانے والی دوائیاں وہ بھی مہنگی ہوں گی، اور وہ جو آلات ہیں، مثال کے طور پر جو اسٹینٹ ڈلتے ہیں دل کے مریض پر، اس پر بھی ڈیوٹی لگا دی۔ یہ جو اینجیوگرافی کا سامان ہوتا ہے اس پر بھی ڈیوٹی لگا دی، اور جتنے ایکوپمنٹ آ رہے ہیں اس پہ بھی ڈیوٹی لگا دی، اور جو چیریٹی کے ادارے ہیں ان کو بھی ان کا استثناء بھی ٹیکس سے ختم کر دیا۔ آئی ایم ایف کے کہنے پر اتنے سارے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ صحت کی سہولتیں گورنمنٹ سیکٹر میں کتنے لوگوں کو اویلیبل ہیں، اور جب پرائیویٹ سیکٹر کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں اور جب اس کو اتنا مہنگا کر رہے ہیں، تو عام آدمی کو بنیادی صحت کی سہولتیں تو کیا، اچھی سہولتیں جو اگر مڈل کلاس لوگ بھی ہوں گے ان کو بھی وہ سہولتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو چہرے بدل بدل کر ہم پر حکمرانی کرتے ہیں اور ہمیں بنیادی حقوق سے محروم کرتے ہیں۔ اس لیے اگر جمہوریت کو پروان چڑھانا ہے تو پھر پارٹی میں جمہوریت، اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن ہونے چاہیے، مزدوروں کے پراپر الیکشن ہونے چاہیے، مزدوروں کو مزدوری کا کم از کم ان کا استحقاق تو ہونا چاہیے۔ پاکستان میں جو لوگ مزدور ہیں، جو لیبر ہیں کروڑوں کی تعداد میں، ان کو تو مزدوری کے حقوق ہی حاصل نہیں ہیں۔ چند لوگ ہیں، چند پرسنٹ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، ان کو بھی حق نہیں ملتے، لیکن جو انفارمل لیبر ہے، جو رکشہ چلانے والے، جو ریڑھی لگانے والے،
یا فیکٹریوں میں ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرنے والے کوئی ہے جو ان کی آواز بنے کہ اگر وہ ایک دن چھٹی کرے تو اس کے پیسے کٹ جائیں گے؟ کتنی عورتیں ہیں، عورتوں کے حقوق کی کتنی بات کی جاتی ہے، کتنی این جی اوز کام کرتی ہیں، کبھی اس ٹھیکیداری نظام کے خلاف آپ نے آواز سنی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ جو ٹھیکیدار کے تحت عورتیں گارمنٹ فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتی ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، ان کا کون سا ڈیلی ویجز ہے، ان کا کون سا منیمم ویج ہے، ان کے حق کے لیے کون بات کرنے والا ہے؟ کوئی ان کی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کو حقوق ملنے چاہیے اور ان کو ڈیموکریٹک رائٹس ملنے چاہیے، اس کے بغیر جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکتی۔ متناسب نمائندگی کا کیا فائدہ ہے؟ متناسب نمائندگی کا فائدہ یہ ہے کہ ایک گوٹھ میں ایک آدمی، ایک دیہاتی ہے، اس کو ایک پارٹی صحیح لگتی ہے، اس کی لیڈرشپ ٹھیک لگتی ہے، اگر وہ ووٹ ڈالتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں تو جاگیردار ہے اور جاگیردار اور الیکٹیبل ہے، میرا ووٹ تو ضائع ہو جائے گا، تو یا تو ووٹ ڈالتا نہیں ہے یا جاگیردار سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ متناسب نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کا ووٹ قومی سطح کے اوپر کاؤنٹ کیا جائے گا اور اس سے پھر پارلیمنٹ میں نمبرز طے کیے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں پورے ملک میں جمہوریت اور جمہوری رویے پروان چڑھیں گے۔ ہمارا یہ ایجنڈا ہے۔ بدقسمتی سے پولیٹیکل پارٹیز چونکہ جاگیرداروں اور وڈیروں پر مشتمل یہ پارٹی ہوتی ہیں تو وہ اس ایجنڈے کو آگے لے کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بار کو اس پر ہمارے ساتھ معاونت کرنی چاہیے۔ یہ ہماری پارٹی کا نہیں، پاکستان کے مستقبل کا ایجنڈا ہے اور اس پر ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے جمہوریت کے قدروں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ جو لوگ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور غلط لوگوں کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، غلط لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا ہے، فارم 45 پہ نہیں، فارم 47 پر حکومت بنائی گئی ہے، لیکن بعض پارٹیاں ایسی بھی ہیں جن کو اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ صحیح الیکشن ہونا چاہیے تھا اور صحیح لوگوں کو فارم 45 پر حکومت دینی چاہیے تھی۔ وہ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ناراض بھی ہیں، غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں جتایا، ہمیں بھی فارم 47 پہ جتا دیتے تو یہ جمہوریت اور یہ الیکشن لیجیٹمائز ہو جاتا ان کی نظروں میں۔ اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد لیجیٹمیٹ ڈاکومنٹ جو فارم 45 کی صورت میں موجود ہے وہ اس فارم 45 والی جمہوریت کو نہیں مانتے، بلکہ وہ نئی ڈیل کر کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے کسی بھی ایجنڈے کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک لیگل ڈاکومنٹ فارم 45 کا ہے، جو بھی جیتا ہے اس کو جتاؤ، اے ہے، بی ہے، سی ہے، کوئی بھی ہے۔ اتنی بڑی دھاندلی میں شہر کراچی سے ہم نے الیکشن لڑا اور آپ نے دیکھا کہ وہاں سب کچھ کیا ہوا۔ ایک پارٹی جس کو 1 لاکھ ووٹ بھی لوگوں نے نہیں دیے، اس کو 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں دے دی گئیں اور باقی 7 بچی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی گئیں، اور سیٹیں اس طرح سے بٹی ہیں، پیسوں میں تقسیم ہوئی ہیں اور قوم کے اوپر ان لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے کہ جن کا اب اس وقت کوئی استحقاق نہیں ہے کہ وہ حکومت کریں، لیکن یہ سب تماشا ہو گیا ہے۔ تو کیا اس کو قبول کر لیا جائے؟ اس کا راستہ ایک ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، چاہے وہ پورا کا پورا تمام ججوں پر مشتمل فل کورٹ ہو یا پھر جو ہے کوئی باقی متعین اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیتے ہوئے کمیشن کو قائم کیا جائے اور پھر جس کا فارم 45 ٹھیک ہے اس کے مطابق حکومت سازی اور اس کے مطابق کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں۔ یہی راستہ ہے اس دلدل سے نکلنے کا، ورنہ سب پھنسے ہوئے ہیں۔ جتنی باتیں بھی اس وقت کی جا رہی ہیں وہ سب بس ایسے ہی گنتی پوری کی جا رہی ہے، اور جو لانے والے تھے وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، جو آنے والے ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور باقیوں کو تو ویسے ہی پھنسا کے رکھا ہے۔ پوری قوم پھنسی ہے۔ نکلنے کا ایک راستہ ہے کہ ہمیں اگر استحکام چاہیے تو یہ استحکام پاکستان کو کسی فوجی آپریشن سے نہیں ملے گا۔ یہ استحکام سیاسی استحکام، معاشی استحکام، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے سے یہ استحکام آئے گا، لوگوں پر مسلط ہونے سے نہیں آئے گا۔ اس لیے جماعت اسلامی کا بہت واضح طور پر یہ موقف ہے کہ ہم کسی بھی فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے۔ فوجی آپریشنوں کی یہ تاریخ ہے، پاکستان بننے سے لے کر اب تک جتنے آپریشن کیے گئے ہیں، ہمیں بتائیں یہ سارے لوگ ان آپریشنوں سے انہوں نے کیا مقاصد حاصل کیے ہیں، یہ بتائیں کہ اس کے نتیجے میں کیا فوج کو عزت مل گئی ہے، کیا قوم کو عزت مل گئی ہے، کیا بلوچوں کو عزت مل گئی، کیا پختونوں کو عزت مل گئی، کیا مہاجروں اور پنجابیوں کو عزت مل گئی، کیا سرائکیوں کو اور ہزارے وال کو عزت مل گئی، کس
کس کو عزت ملی ہے؟ کس نے جو ہے وہ مقام پایا ہے؟ کیا سندھیوں کو عزت مل گئی ہے؟ کیا بنگالیوں کو عزت مل گئی؟ اس سے یہ فوج اور عوام کے درمیان مزید دوریاں پیدا کرتے ہیں فوجی آپریشن. اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. اس میں فوج کے سپاہی بھی اندھی جنگ میں مارے جاتے ہیں. اس میں عوام بھی مارے جاتے ہیں. اور اگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم دہشت گردوں پر کیسے قابو پائیں، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ دہشت گرد بنانے کی فیکٹری لگی ہوئی کہاں ہے؟ پہلے اس کا تو حساب دیں کہ اس ملک میں دہشت گرد بنائے کس نے ہیں. پر آپ ظلم کا نظام قائم کریں، آپ اداروں پہ قبضہ کریں، آپ معیشت کو پامال کریں. ایک طبقہ اس کو ساری مراحت حاصل ہوں، وہ ساری دولت سمیٹ کے چلا جاتا ہو، ان کی گاڑیاں بھی بڑی بڑی ہوں، ان کے گھر بھی بڑے بڑے ہوں، ان کو گولف کلبز بھی ان کے لیے بڑے بڑے بنے ہوئے ہوں. وہ اشرافیہ آپس میں بیٹھ کے ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتا ہو. تعلیم سے، صحت سے، روزگار سے، ٹرانسپورٹ سے، بنیادی حقوق سے محروم کرے وہ طبقہ، اور پھر اس کے نتیجے میں جو غم و غصہ پیدا ہو، یا تو لوگ خودکشیاں کریں، یا پھر لوگ نشہ کریں، یا پھر لوگ ان قوتوں کے ہاتھ میں کھیلنے لگے کہ جو قوتیں ملک دشمن ہوتی ہیں. تو ان کو دھکیل کون رہا ہے؟ پہاڑوں پہ چڑھا کون رہا ہے؟ لوگوں کے آزادی رائے پر جو ہے پہرا بٹھا کون رہا ہے؟ لوگوں کی آواز بند کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ وہ جواب دے کے وہ دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں خود آپ لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں گے. پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس لیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کو اس وقت سب نے اپنی آماجگاہ بنایا ہوا ہے، یہ سب کیا تماشا ہے؟ 2001 کی بات ہے جب مشرف صاحب کی حکمرانی تھی. 2007 میں آپ نے تحریک چلائی تھی، لیکن 2001 میں ہم نے تحریک چلائی تھی اور بڑی تعداد میں وکلا نے بھی ہمارا ساتھ ضرور دیا تھا. لیکن اس وقت ایک اسپرٹ موجود تھا، لوگ دھوکہ کھا رہے تھے، اور لوگوں میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو مشرف کو اس لیے سپورٹ کر رہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، 2001 کی پوزیشن کا پاکستان دیکھیے، اس میں ہمارا بارڈر دیکھیے، جو بارڈر افغانستان سے ملتا ہوا پورا کا پورا بارڈر تھا. اس بارڈر میں کیا تھا؟ اس بارڈر میں پاکستان اس وقت محفوظ تھا جب تک ہم امریکی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے. یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہمیں جھونکا گیا، یہ امریکہ کی لڑائی تھی جو پاکستان نے لڑی، اور بربادی کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. یہ ہمارے قبائل تھے. یہ کبھی ہم تصور کر سکتے تھے کہ یہ قبائل پاکستان کے خلاف کوئی مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری فورس تھے. انہوں نے تو ہمیں کشمیر آزاد، جتنا آزاد ہوا ان قبائل نے آزاد کرا کے دیا تھا، اور سری نگر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے. اگر ان کو روکا نہ جاتا تو پورا کشمیر ہمیں مل جاتا. یہ وہ پورا علاقہ تھا جہاں سے ہماری فوج کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، ہماری قوم کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، اور اس کے نتیجے میں ہم خوشحال تھے. ہمارا سارا جو پورا رجحان ہوتا تھا وہ ہماری ایسٹرن بارڈر پہ ہوتا تھا کہ ہم بھارت کو کیسے ہینڈل کریں. کشمیر کی تحریک ہمارے پیش نظر ہوتی تھی، وہاں پر قربانیاں اس کو ہم اجاگر کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں بھارت کو بہت پریشانی لاحق تھی. لیکن پھر یہ کیا ہوا کہ جو ہمارا دشمن تھا اس سے تو دوستی کی پینگیں بڑھانے لگے، اس کو تو اپنے ساتھ ملانے لگے، بھارت کو پوری طرح سے آن بورڈ لینے لگے. لیکن جو ہمارے دوست تھے وہ دشمن بنتے چلے گئے، اور ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا؟ مشرف نے کہا تھا ڈالر ملیں گے، لیکن پاکستان کی معیشت کو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں جو پاکستان کی جنگ نہیں تھی، جو مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی، وہ امریکہ کی جنگ تھی جو ہمارے ذریعے سے لڑی گئی. ہمارے اڈے ان کو دے دیے، ہماری پوری جو لاجسٹکس تھی ان کو دے دی گئی، اور ہماری فوج کو بھی ان کے حوالے کیا گیا کہ جس طرح سے چاہو استعمال کرو. تقریباً 70,000 سے 1 لاکھ کا تخمینہ آتا ہے کہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. اس میں عوام بھی شامل ہیں اور اس میں فوجی جوان بھی شامل ہیں. اگر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوئی تو وہ دہشت گرد، ان کے ساتھ بھی آپ کے کیا معاملات تھے اور کس طرح سے ان کو ہینڈل کر رہے تھے، اب چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں. لہذا اس پوری جنگ کے نتیجے میں معیشت بھی تباہ، سماج بھی تباہ، پورا سیاسی نظام بھی تباہ، اور ہاتھ ہمارے کچھ بھی نہیں آیا. پھر کیا ہوا
پھر کہا کہ اب چونکہ دہشت گرد پروان چڑھ گئے ہیں تو آپریشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپریشنز ہوئے, لوگ انٹرنلی ڈسپلیس لوگوں کا ایک فینومینا سامنے آیا, اور پاکستان دنیا کی تاریخ میں وہ واحد ملک بن گیا جہاں اپنے ہی ملک میں لوگ جو ہے وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں حالات بدل جائیں گے. پھر یہ اعلان کیا گیا کہ حالات بدل گئے ہیں, قبائل میں امن قائم ہو گیا. اگر قبائل میں امن قائم ہو گیا تو اب یہ عزم استحکام کے نام سے کون سا آپریشن کرنے جا رہے ہیں؟ پھر آپ ناکامی کو تسلیم کیجئے کہ جتنے آپریشن آپ نے کیے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اگر وہ کامیاب ہوتے تو آج آپ ایک نئے آپریشن کے لیے نہ جاتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں, دردمندی سے سمجھتے ہیں, یہ فوج کے حق میں بھی بہتر ہے کہ وہ اس آپریشن کا حصہ نہ بنے. یہ قوم کے حق میں بھی بہتر ہے کہ کوئی فوجی آپریشن نہ ہو. البتہ ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ امن و امان کو قائم کرنے کی ذمہ داری لا انفورسنگ ایجنسیز کی ہے, حکومت کی ہے. جب آپ آپریشن پہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ایک ہی سانس میں یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم عام حالات میں امن قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اگر آپ کی صلاحیت ہوتی تو آپریشن کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلاحیت نہیں ہے. اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ہم اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ بھارت سے تجارت کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور میاں برادران کے پیٹ میں تو ویسے بھی ہمیشہ بھارت کے لیے بہت مروڑ اٹھتا ہے کہ کسی طرح سے جا کر ان کے ساتھ مل کر کوئی کام کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جو تقسیم ہے پنجاب کی یہ تو ایک لکیر ہے, ورنہ تو ہمارا کلچر بھی ایک ہے, تہذیب بھی ایک ہے. میاں صاحب کیسی باتیں کرتے ہو, مسلم لیگ کا تو تمہارے ساتھ سابقہ لگا ہوا ہے. تم سنو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کیا کہتے تھے, علامہ اقبال کیا کہتے تھے. اگر ہمارا کلچر اور تہذیب ایک ہوتی تو پاکستان کیوں بنا تھا؟ پاکستان کے لیے جو ایسٹرن پنجاب سے لاکھوں لوگ اپنی جو ہے سب کچھ نچھاور کر کے یہاں پر پہنچے تھے, ٹرینوں کی ٹرینیں کٹ گئی تھیں, خاندان کے خاندان اجڑ گئے تھے. کتنی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اندھے کنووں میں چھلانگ لگا کر اپنی عزت بچائی تھی. تم سب کے اوپر خط تنسیق پھیر دیتے ہو رہتا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان سے ہمیں دشمنی میں کیوں ابھارا جا رہا ہے؟ افغانستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. 40-45 سال کا یہ سفر ہے جو ہم نے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ گزارا ہے. پاکستان کی قوم نے, پاکستان کے عوام نے افغانوں کو اپنا بھائی سمجھا ہے, ان کو عزت دی, ان کو اپنے گھر دیے, ان کے لیے سب کچھ کیا. اس لیے کہ ہم ایک دینی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. اس خطے کا رشتہ ہمارے ساتھ تھا. آپ کی تاریخ یہ تھی افغانستان کی کہ اس نے برطانیہ کو شکست دی, پھر رشیا کو شکست دی, پھر امریکہ کو شکست دی. آپ کی یہ رچ تاریخ اور آپ کا یہ ماضی تھا جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو قبول بھی کیا اور عزت بھی دی, اور اسی کے نتیجے میں عزت آپریشنوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ عوام کو حقوق دیجئے, آپ لوگوں کو بجلی دیجئے, آپ لوگوں کو گیس دیجئے, آپ لوگوں کو پانی دیجئے, آپ لوگوں کے اوپر سے ٹیکسوں کی بھرمار کو ہٹائیے. آئی ایم ایف کا بجٹ ہمیں منظور نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف کا بجٹ غلامی کا توق ہے, اور میں تو حیران ہوں. ایک زمانہ تھا یہ الزام لگتا تھا کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف نے بنایا ہے, اور اس پر حکمران شرمندہ ہوا کرتے تھے, منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہم آزاد قوم ہیں. میں پرسوں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور اس میں 2 خبریں چلیں. ایک خبر یہ تھی کہ کینیا میں حالات خراب ہو گئے ہیں, اور آئی ایم ایف نے جو بجٹ بنوایا ہے اس حکومت سے اور جو ٹیکس لگائے ہیں اس پر لوگ نکل کر کھڑے ہو گئے ہیں, اور انہوں نے گورنر ہاؤس جلا دیا ہے, انہوں نے سی ایم ہاؤس جلا دیا ہے. گولیاں چل رہی ہیں, 22-23 لوگ قتل کیے جا چکے ہیں, اور حالات قابو میں نہیں آ رہے. اور ساتھ میں دوسری خبر یہ تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اسمبلی کے فلور پر یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ہم نے بجٹ بنایا ہے, اور میں قوم کو خوشخبری دوں گا کہ 24ویں پروگرام میں ہم شامل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. جو تھا نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یہ غلام ابن غلام لوگ ہیں, یہ پاکستان کو آزاد نہیں ہونے دیتے. ان غلاموں کو اور امریکہ کے غلاموں سے جب تک آپ آزادی حاصل نہیں کریں گے پاکستان کے لوگ آزاد نہیں ہو سکتے ہیں. لوگوں پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں, جو پہلے ہی ٹیکس کٹوا رہا ہے اس پہ مزید بوجھ ڈال رہے ہیں. اس پہ جو اچھے پروفیشنل ہیں جن کو اگر اچھی سیلریز بھی مل رہی ہیں تو جب آپ مزید اس پر ٹیکس ڈال دیتے ہیں
تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک سے باہر جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 سال کا کمپیریزن یہ ہے کہ ابھی گزشتہ سے پیوستہ سال کے مقابلے میں 119% لوگ، پروفیشنل لوگ زیادہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ کون بچے گا یہاں پر؟ اچھے ڈاکٹرز چلے جائیں، اچھے انجینئرز چلے جائیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ چلے جائیں، سب کو آپ ملک سے باہر پھینک دو اور پھر کہو کہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ کیسے یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی؟ کیسے صنعتیں چلیں گی؟ کیسے دفتر چلیں گے؟ کیسے اسپتال چلیں گے؟ تم IMF کے کہنے پر ٹیکس صرف مڈل کلاس اور غریب لوگوں پر لگاؤ، جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے۔ میں آپ لوگوں سے اس بار میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایک تو وہ لوگ جنہیں انگریزوں کے زمانے میں جاگیریں دی گئی تھیں، غداریاں کرنے کے نتیجے میں انگریز کا ساتھ دینے اور مقامی لوگوں کو کچلنے کے لیے ان سے کہا جاتا تھا اتنے گھوڑے لے آؤ، اور ان کا لشکر بنا کے انگریز اس کو یہ خلعت عطا کرتے تھے کہ اب تم ہمارے ہو گئے، اور وہ لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہ جاگیردار آزادی کی جو تحریک چلی، جنگ آزادی، اس میں ان خاندانوں نے غداریاں کی اور انگریز کا ساتھ دیا، اس تحریک کو کچلا، تو پھر ان لوگوں کو انعام کے طور پر زمینیں ملیں، جاگیریں ملیں، اور آج تک وہ خاندان، ان کی جاگیریں ان کی نسلوں میں منتقل ہوئی ہیں، اور یہی جاگیردار ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسی ساری جاگیریں ان سے چھیننی ہوں گی جو انگریز سے عطا کی گئی ہیں، ورنہ یہ پاکستانی قوم آزاد نہیں ہو سکتی۔ ہم نہیں کہتے کسی نے اپنی محنت سے اگر کوئی زمین خریدی ہے تو اس سے چھینی جائے، اسلام اس کا درس نہیں دیتا، کسی کی ملکیت پر حملہ نہیں کرتا، لیکن جنہوں نے غداریوں کی وجہ سے زمینیں حاصل کی ہیں وہ زمینیں ان کی نہیں ہیں، یہ چھوٹے کسانوں کی زمینیں ہیں۔ ان جاگیرداروں سے چھینو، کسانوں میں تقسیم کرو، اسے لینڈ ریفارم کہتے ہیں۔ یہ جعلی لینڈ ریفارم جو سن 70 میں ہوئی تھی وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ 4 ارب روپے دیے، 4 ارب جاگیرداروں نے دیے ہیں جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں، 375 ارب روپے تنخواہ داروں نے دیے ہیں۔ یہ ایک ظلم کا نظام ہے۔ IMF ان جاگیرداروں سے ٹیکس لینے کے لیے کیوں نہیں مطالبہ کرتا؟ تو یہ تو نہیں قبول کیا جائے گا، اس لیے جاگیروں پہ ٹیکس لگایا جائے۔ عام کسان کے لیے کیا کیا؟ گندم کا بحران ہوا، حکومت نے اعلان کیا ہم خریدیں گے، حکومت اعلان سے پیچھے ہٹ گئی، کہا خریدیں گے نہیں، سبسڈی دیں گے، اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں قرض دیں گے، اور اب قرض بھی ان کو پراپر نہیں مل رہا۔ چھوٹا کسان تو مار دیا آپ نے۔ جو گندم ہماری زیادہ تھی تو گندم امپورٹ کی، پوچھیں آپ، اور میں آپ سے ہی مطالبہ کرتا ہوں، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، ساتھ دیں ہمارا، ہم مقدمے لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے عدالتی نظام میں مڈل کلاس پارٹی اتنے بڑے بڑے مقدمے نہیں لڑ سکتی۔ میں اعلان کرتا ہوں اس بات کا کہ ہم اتنی فیسیں نہیں دے سکتے، آپ والنٹیئر کریں، ہم عوام کے حقوق کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، سڑکوں پہ بھی لڑنا چاہتے ہیں، عدالتوں میں بھی لڑنا چاہتے ہیں، وکلا ہمارا ساتھ دیں، والنٹیئر کریں اپنے آپ کو، اور جا کر ہم اپنے ججوں سے کہیں کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ اس لیے آپ اس گندم کے اسکینڈل کا کیا ہوا؟ جب ڈالروں کی بھیک مانگ رہی تھی ہماری یہ PDM 1 اور PDM 2، تو اس وقت $1 بلین گندم امپورٹ کرنے پہ لگائی جبکہ گندم موجود تھی، مکا کر دیا گیا، کوئی نہیں پوچھتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب کپاس کی فصل جس کے بارے میں تھا کہ یہ زیادہ ہوگی، رپورٹ آ رہی ہے کہ اس کی بوائی 30% کم ہوئی ہے، کپاس کا بحران ہوگا، اور اگلی مرتبہ کسان گندم اس لیے نہیں لگائے گا کہ اس کو ریٹ پراپر نہیں ملا ہے، اس کے نتیجے میں گندم کا بحران ہوگا۔ کہاں ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی؟ سارے ادارے پامال ہوئے، صرف زراعت نے گروتھ کی، آپ زراعت کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اس حکومت کا ایجنڈا کیا ہے؟ پاکستان کو برباد کرنے کا ایجنڈا ہے، تباہ کرنے کا ایجنڈا ہے۔ جو ہمارے ہاتھ میں ان حالات میں بھی رہ گیا آپ اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں، تو کیسے خاموش رہا جائے؟ اس کے لیے ایک قومی ایجنڈا ہے، اور اس قومی ایجنڈے پہ کوئی نکلے نہ نکلے جماعت اسلامی اس تحریک کو چلائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو شوگر ملز ہیں 6 مہینے ہو گئے، گنا لے لیا، پیسے ادا نہیں کر رہے۔ کل پرسوں ایک پٹیشن بہت پہلے جماعت اسلامی نے کی تھی جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ شوگر مل کے لوگ جو گنا خریدتے ہیں کسانوں سے اس کی ادائیگی بر وقت کی جائے۔ اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ یہ جو رمضان شوگر مل کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ تو زور سے بولیں کس کی ہے؟ 6 مہینے سے کسانوں کے پیسے نہیں دیے تھے انہوں نے، اربوں روپے دبا کے بیٹھے ہوئے تھے۔
کورٹ کے ذریعے دلوائے ہیں. یہ حال ہے ان لوگوں کا. یہی ہم پر مسلط ہیں. کسانوں کو حق نہیں دیتے, کاشتکاروں کو حق نہیں دیتے, صنعتوں کے اوپر قدغنے لگاتے ہیں, تنخواہ داروں سے وصول کرتے ہیں. پہلے وہ تنخواہ میں سے پیسے کٹوائے, اور پھر اب آٹے پر, دال پر, چینی پر, چاول پر جب تم سیلز ٹیکس لگاؤ گے تو مہنگائی کم ہوگی کہ مہنگائی بڑھے گی؟ جب مہنگائی بڑھے گی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ تو پھر اگر انارکی پھیل گئی, اگر کوئی لیڈرشپ نہ ہوئی, اگر سیاستدان اپنے اپنے دھندوں میں لگے رہے, سب دیکھتے رہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے سیٹنگ ہو جائے تو بس مسئلہ ٹھیک ہو جائے, اگر لوگ اس کام پر لگے رہے اور کسی نے رہنمائی نہیں کی تو اس ملک میں انارکی پھیلے گی, پھر کسی سے کنٹرول نہیں ہوگی. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ واقعہ ہو گیا تو اب پھر آپریشن کر دیا جائے. 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے, 65% یوتھ ہے, نہیں سنبھال سکو گے. ہوش کے ناخن لو اور لوگوں کو ریلیف دو, ورنہ اگر کینیا جیسے حالات ہوئے تو تم میں سے تو بہت سے بھاگ جائیں گے. پھر اس قوم کا کیا بنے گا؟ اس لیے پھر ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایئرپورٹوں پہ بھی جگہ نہ ملے بھاگنے کی. اس لیے ان حالات سے بچو اور لوگوں کو ریلیف دو. یہ ظالمانہ ٹیکس کا نظام نہیں چلے گا. اور جب کہتے ہیں کہ پھر کیا کریں, وہ بھی ہم نے ان کو بتایا ہے کہ کیا کریں. مراحت کم کرو, سہولتیں اپنی کم کرو, قوم کو دو, اپنی گورننس ٹھیک کرو. تم کچھ کرتے ہوئے دکھائی دو گے تو قوم اس سے زیادہ قربانی تو پہلے ہی دے رہی ہے. لیکن تمہاری تنخواہیں بڑھتی رہیں, تمہارے مراحت بڑھتے رہیں, تمہاری اسمبلیوں کی تنخواہیں بھی بڑھ جائیں, اس کا بجٹ بھی بڑھ جائے, اور عوام کا بجٹ جب تم کم کرو گے تو پھر لوگ کیسے تم پر اعتبار کریں گے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو اس وقت پوری قوم میں موجود ہے. اس لیے جماعت اسلامی پاکستان کے عوام کو اس طرح نہیں چھوڑے گی کہ جس کی جو مرضی آئی وہ کرے اور مزید ملک خراب ہو. ہم اسے ایک جد و جہد کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی کے لوگ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے. اگر ذات کے لیے کچھ لینا ہوتا, ابھی آپ بتا رہے تھے نا, ایک سیٹ تو میرے نام کر دی تھی نا انہوں نے, تو وہ تو میں نے نہیں وصول کی. جو جیتا ہے اس کو دو, لیکن جو اتنی ساری سیٹیں جیتی ہیں وہ کیوں نہیں دیتے؟ میری آواز بند کرنے کے لیے, میری پارٹی کی آواز بند کرنے کے لیے آپ مجھے خیرات دینا چاہتے ہیں. یہ خیرات نہیں چاہیے. جو جیتے ہیں اسے جتاؤ, جو ہارے ہیں اسے ہراؤ. یہ نہیں چلے گا, لولی پاپ نہیں چلے گی. تو ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں اپنی لیڈرشپ کے لیے بھی کچھ نہیں چاہیے. اس قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی اس قوم کے بچوں کی لڑائی لڑ رہی ہے, اپنے مستقبل کے لیے لڑ رہی ہے. اور ہم صرف باتیں نہیں کرتے, جو ہمارے بس میں ہے وہ کرتے ہیں. یہ آئی ٹی کا بنو قابل پروگرام, یہ تو حکومت کے کرنے کا کام تھا. آج کے زمانے میں صرف $3 بلین کی اگر ہماری ایکسپورٹ ہو, جس پڑوسی سے آپ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں وہ $300 بلین سے اوپر ہے. ٹھیک ہے وہ 5-6 گنا بڑا ہے تو اسی ریشو سے ہونا چاہیے تھا نا. کیا پوٹینشل کم ہے ہم میں؟ کیا صلاحیت کم ہے؟ کیا نوجوان کچھ کر نہیں سکتا؟ ظالموں, تم نے ان لوگوں کو اس طرح سے بنا دیا ہے کہ ان کی یہ صلاحیت چھین لی ہے, مواقع چھین لیے ہیں. ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے 25-30 ہزار نوجوانوں کو کورس کرا چکے اور پورے پاکستان میں بنو قابل لانچ کر رہے ہیں. آئندہ 2-3 سال میں 1 لاکھ ٹیچر اور 10 لاکھ سے زائد بچوں کو آئی ٹی کے فری کورسز کرا دیں گے انشاءاللہ. یہ کام تو ہم کر لیں گے. لیکن تم بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ انرجی کرائسس ہے, آئی پی پیز کے دھندے ہیں, سب اسی میں یہ شامل ہیں. آئی پی پیز بھی تمہاری, شوگر ملیں بھی تمہاری, جاگیر بھی تمہاری, اور غریب اور مڈل کلاس کو آپ دباتے رہو. اب یہ دھندا نہیں چلے گا. یہ اب عوامی لیڈرشپ ہے جو جماعت اسلامی کی صورت میں آگے بڑھے گی. لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ میں سے جو اس وقت جماعت اسلامی میں شامل ہونا چاہتا ہے ابھی شامل ہو جائے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں, سب آئیں. ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, پارٹی ایجنڈا نہیں ہے. کوسو صاحب کو میں ویلکم کہتا ہوں, تشریف لائیے. ہمارا ایجنڈا قوم کا ایجنڈا ہے. اس قوم کے ایجنڈے پر, عوام کے ایجنڈے پر آپ چلیں ہمارے ساتھ. انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی, اور انشاءاللہ یہ جد و جہد دینی اسپرٹ سے کریں گے تو آخرت میں بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا. لوگوں کی حق کی بات کرنا یہ دین کا کام ہے. ظلم کو چیلنج کرنا یہ دین کا کام ہے. یہ اللہ کی طرف سے متعین کرے کہ حق کے گواہ بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. میں نے آیت تلاوت کی تھی, حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو اس کے لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور آپ سے
یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس قومی ایجنڈے کے اوپر اتفاق رائے پیدا کریں. باقی باتیں بہت ساری ہیں. خود عدالتی نظام، میں چونکہ بار میں آیا ہوں تو اس میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہم بار میں آئے ہیں، اب یہ کتنے ملین مقدمات ہیں جس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. ہمارا عدالتی نظام ڈیلیور نہیں کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بتائیں بھائی، آپ وکیل ہیں تو کیا ہوا؟ ڈیلیور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا عدالتی نظام؟ نہیں کر رہا نا. جو بات ہے وہ بولیں. یہ تو فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھ لیا تھا لوگوں سے، وہاں بھی لوگوں نے کہہ دیا تھا نہیں کر رہا. نہ پرفارمنس اتنی اچھی ہے، اور پھر بجائے اس کے پرفارمنس بہتر کریں آپ تقسیم پیدا کر دیں. تو بھائی اب یہ نہیں چلے گا. اب ججوں کے کمروں میں کیمرہ لگانے سے انصاف قائم نہیں ہوگا، ان کے باتھ روموں میں کیمرہ لگانے سے انصاف نہیں ملے گا. اب عوام کو حق دینا پڑے گا، اب عادل کا نظام قائم کرنا پڑے گا. اور میں عدالتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹے جج کے لیے جو نچلی سطح کا ہوتا ہے اس کے لیے تو پورا میکینزم موجود ہے. اس پر سوچنا چاہیے کہ ہائی کورٹ کے ججز کے لیے بھی ایک میکینزم بننا چاہیے. اس میں چوائس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ چند لوگوں کو کیٹیگرائز کر لیا جائے اور انہی میں سے سلیکشن ہو جائے. عدالتی نظام میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. پھر ان کیسز کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو عدل اور انصاف ہے وہ بہت نچلی سطح پر یہ نظام بن سکتا ہے اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو پولیٹیکل پارٹی جو اوپر آ رہی ہے اس کے اور عوام کے درمیان. اگر ہم لوکل باڈیز کو امپاور کریں اور اس کے تحت پنچایت، جرگے یا مصالحتی انجمن کا نظام قائم کریں، 70% مسئلے لوگوں کے حل ہو جائیں گے لوکل سطح پر. جو رہ جائے گا اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. وکیلوں کو بھی قربانی دینی پڑے گی. بہت فیس لیتے ہیں بھائی آپ لوگ، بہت فیس لیتے ہیں. غریب کہاں جائے گا؟ کہاں جائے بیچارہ غریب؟ تو انصاف خریدنا پڑے تو پھر وہ انصاف تو نہ ہوا. انصاف تو ملنا چاہیے، خریدنا نہیں چاہیے. تعلیم خریدیں، انصاف خریدیں، امن خریدیں، صحت خریدیں، ٹیکس دیتے رہیں، باقی سب کچھ خرید رہے ہیں. تو یہ کیسی ریاست ہے اور کیسی ماں ہے؟ دیتی کچھ نہیں ہے اور لیتی سب کچھ ہے. اس لیے انصاف کا نظام قائم ہونا چاہیے. بھکاری سمجھ لیا ان ظالموں نے. ہماری بڑی زبردست پوزیشن ہے، ہم عزت اور وقار سے دوستی کریں اور اپنے دشمن کا مقابلہ بھی ہمت سے کریں، قوم کو اعتماد میں لے کر کریں تو پاکستان آج بھی مضبوط پاکستان بن سکتا ہے، مستحکم پاکستان بن سکتا ہے. ان جعلی طریقوں سے نہیں بنے گا جس کا اعلان 2 دن پہلے کیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا